اسی طرح ایک بڑی وائرل ویڈیو ہو رہی ہے آج کل، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو لعنتی قرار دینے کی کوشش کی مرزا صاحب نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو آپ سے منسوب ہے، ایک جھوٹی روایت ہے، اس کو پیش کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لعنت کے مستحق ہیں۔ اب وہ ویڈیو ہم آپ کو سناتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کیا کہا اور کیسے کہا۔ کہتے ہیں، میں حصول برکت کے لیے آپ کو صرف ایک روایت بتا دیتا ہوں جو بلازری نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور ایون مسند البزار کے اندر بھی موجود ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ پر بیٹھے ہوئے پر بھی لعنت، اس کے ہانکنے والے پر بھی لعنت، اور اس کی مہار پکڑنے والے پر بھی لعنت۔ میں حصول برکت کے لیے آپ کو صرف ایک روایت بتا دیتا ہوں جو بلازری نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور ایون مسند البزار میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ پر بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، اس کے ہانکنے والے پہ بھی لعنت، اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب کا یہ کلپ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے، کاٹ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ مرزا صاحب تو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے، انہوں نے تو بتایا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا بتایا ہے۔ ابھی ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جس انداز سے یہ روایت بیان کی، اگر وہ اس روایت کو جھوٹی روایت سمجھتے ہیں تو پھر انہوں نے اس طرح اسے کیوں بیان کیا؟ آخر ایک بندہ ایک جھوٹی روایت کو بیان کرتا ہے تو کیا اس سے کوئی استدلال کرتا ہے، اس سے کوئی استنباط کرتا ہے، یا اس کی بنا پر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی یا کوئی بدظنی پالتا ہے؟ اب مرزا صاحب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ خود ذرا توجہ کریں گے ناظرین اور سامعین، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا صاحب بہت بڑے دغا باز ہیں، بہت بڑی دغا بازی سے کام لیتے ہیں۔ وہ خود ایک کلپ اس طرح کا ریکارڈ کرواتے ہیں کہ درمیان میں کوئی بات نہیں کرتے، شروع سے لے کر اینڈ تک صحابہ کی توہین پر مشتمل ایک روایت ہوتی ہے، یہ بات ہوتی ہے، اس کو کوٹ کرتے ہیں تاکہ بعد میں روافظ اس کو استعمال کر سکیں صحابہ کرام کے خلاف، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے خلاف، اور بعد میں اس میں تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر وہ بات نہ ہو، ساری بات ایک سیکوینس میں ہو، اور اس بات کے ختم ہونے کے بعد میں تھوڑی سی بات کر دوں کہ یہ روایت میں مانتا نہیں، یا یہ ایسے ہے یا ایسے ہے۔ اگر مرزا صاحب آپ اس روایت کو مانتے نہیں ہیں تو آپ نے اس پر یہ تبصرہ کیوں کیا ہے؟ وہ تبصرہ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں، اب مسند البزار میں ان تینوں کے نام نہیں ہیں کہ اونٹ پر بیٹھنے والا کون ہے، ہانکنے والا کون ہے، اور مہار پکڑنے والا کون ہے، بس اتنی روایت لکھی ہے، اور یہ روایت مجموع الزوائد میں امام حازمی ابن حجر کے استاد نے بھی لکھی ہے۔ میں ان اماموں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ دین کی کون سی خدمت کی ہے اتنی روایت لکھ کے؟ آپ یہ تو لکھ رہے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ لعنت، ہانکنے والے پر لعنت، اور مہار پکڑنے والے پر لعنت ہے، اور حدیث ختم۔ بتائیں نا کہ کون ہے یہ بندہ؟ اب مسند البزار میں ان تینوں کے نام نہیں، بس اتنی روایت لکھی ہے، اور یہ روایت مجموع الزوائد میں امام حازمی ابن حجر اسقلانی کے استاد نے بھی لکھی ہے۔ میں ان اماموں سے پوچھتا ہوں یہ آپ نے دین کی کون سی خدمت کی ہے یہ روایت لکھ کے، کہ آپ کتاب روایت یہ لکھ رہے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، ہانکنے والے پہ بھی لعنت، اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت، اور حدیث ختم۔ بتائیں نا کون ہے وہ بندہ؟ یعنی امام بزار رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اور علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی یہ طعن ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کیوں نہیں کہ اس روایت میں یہ جو بندے جن پر لعنت کی جا رہی ہے وہ کون ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن پر لعنت کی ہے۔ اور کہتے ہیں ان اماموں سے کوئی پوچھے، میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ دین کی کون سی خدمت کی ہے؟ مرزا صاحب آپ اتنے بڑے بیوقوف ہیں، ائمہ دین پر آپ بکواس کرنے چلے ہیں، آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ جس امام تک جس سند کے ساتھ جو بات پہنچی ہے اس نے دیانتداری سے وہی بات آگے پہنچائی۔ جب امام بزار کی سند سے ان کے پاس یہی الفاظ آئے ہیں کہ یہ تین لوگ تھے اور ان کے نام نہیں آئے، تو امام بزار خود اپنی طرف سے کیسے وہ داخل کر دیتے اور خائن بن جاتے آپ کے نزدیک؟ کیا وہ خائن بن جاتے آپ کی طرح، جس طرح آپ جھوٹی باتیں بنا کر صحابہ کرام کے ذمے لگاتے ہیں، یا صحابہ کرام جن کو نامینیٹ نہیں کیا گیا ہوتا اپنی طرف سے نامینیٹ کر کے ان کو نعوذ باللہ مجرم گردانے کی کوشش کرتے ہیں؟ جب علامہ حازمی کے پاس یہ
بزار کی سند سے آئی اور مسند البزار میں امام بزار کی سند کے ساتھ اس روایت میں یہ الفاظ نہیں تھے کہ یہ بندے کون تھے، تو وہ ائمہ کیوں بیان کرتے؟ یہ اب دیکھیں نا کہ تھوڑی سی عقل و شعور اگر کسی بندے کے پاس ہے، وہ بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ ائمہ دین نے نہایت دیانتداری کے ساتھ جب یہ اپنے حدیث امت تک پہنچائی ہیں، جہاں جو بات تھی بیان کی، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کا انہوں نے اعتبار کیا ہے، اور اگر ایک حرف نہیں تھا تو بتا دیا یہ حرف نہیں، ایک لفظ تھا تو بتا دیا یہ لفظ تھا، اور اگر دو استادوں میں سے ایک نے بیان کیا دوسرے نے کیا تو امام مسلم صحیح مسلم پڑھ کے دیکھیں، امام مسلم اتنا بھی نکھار کر دیتے ہیں کہ میرے فلاں استاد نے حدثنی کہا، فلاں نے اخبرنی کہا، فلاں نے حدثنا کہا، فلاں نے اخبرنا کہا۔ محدثین تو اتنے محتاط تھے، تو آپ کیوں اتنی بڑی ان پر یہ یعنی زبان درازی کر رہے ہیں کہ انہوں نے دین کی خدمت ہی کوئی نہیں کی، انہوں نے گویا چھپا لیا۔ مرزا صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محدثین نے چھپا لیا کہ ان کے نام کون سے تھے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اب جب ایک بندہ اس روایت پر یہ تبصرہ کر رہا ہے تو پھر اس کا کیا خیال ہے؟ وہ اس روایت کو نہیں مانتا ہے، وہ تو اس روایت سے استدلال کر رہا ہے گویا۔ اب یہ تو بہانہ ہے کہ جی وہ اس روایت کو مانتے نہیں ہیں۔ مرزا صاحب نے تو پورا ٹیل لگایا ہے کہ امام بزار کو بھی چاہیے تھا کہ یہ 3 نام لکھ دیتے جو مرزا صاحب کے مفاد میں تھے، اور مرزا صاحب چاہتے تھے کہ یہ 3 نام ہونے چاہیے۔ اب کہتے ہیں کہ امام بلازری نے بتا دیا کہ وہ کون ہیں، تو کہتا ہے میں کوڈ ورڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے، اور اونٹ کو ہانکنے والے امیر شام خود تھے، اور مہار پکڑنے والے امیر شام کے بھائی تھے۔ تو یہ بلازری نے لکھا ہے۔ بلازری نے بتا دیا نا کون ہے، تو ہم کوڈ ورڈ میں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے، اور اونٹ کو ہانکنے والے جو ہیں وہ امیر شام خود تھے، اور مہار پکڑنے والے امیر شام کے ایک بھائی تھے۔ تو یہ بلازری نے لکھا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ بلازری نے 3 بندوں کو نامینیٹ کیا ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مصداق یہ 3 لوگ تھے۔ تو پہلے تو انہوں نے امام بزار پر یہ طعن کیا ہے، اور علامہ ہاشمی پر یہ طعن کیا کہ انہیں اپنی طرف سے یہ نام لکھ دینے چاہیے تھے، جب ان کے پاس نام پہنچے ہی نہیں تو وہ کیوں لکھتے؟ اور جب بلازری نے نام لکھے تو اس پر وہ خوش ہو رہے ہیں کہ بلازری نے بتا دیا کہ وہ کون لوگ تھے۔ اب یہ کہنا کہ مرزا صاحب بلازری کی روایت کو صحیح نہیں سمجھ رہے تھے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل غلط ہے اور غلط بیانی ہے۔ ہم آپ کے سامنے وہ کلپ پیش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کے نزدیک بلازری کی کتاب بھی ثابت ہے اور بلازری کی توثیق بھی ثابت ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ بلازری، یہ جو کتاب ہے نا انصاب الاشراف، یہ کتاب ثابت نہیں ہے علامہ بلازری سے، اور اسی طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نہ یہ کتاب ثابت ہے، اور خود بلازری کی توثیق بھی کوئی معتبر ثابت نہیں، اگرچہ بعض علماء انہیں سیکھا سمجھتے ہیں، لیکن ہماری یہ رائے ہے، ہماری تحقیق میں بلازری کی کوئی واضح اور معتبر توثیق بھی ثابت نہیں ہے۔ تو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کہا تھا تو مرزا صاحب نے ان پر طعن کیا، کہتے ہیں کہ انہوں نے جان چھڑانے کے لیے یہ کتاب جو ہے انصاب الاشراف اس کا انکار کر دیا۔ تو شیخ زبیر صاحب کہتے تھے پھر اس روایت کو بھی صحیح ماننے، تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ کو بچانے کا، ابو سفیان کو بچانے کا رضی اللہ عنہما طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب سے اعلان برات کر۔ اب تو اس کتاب سے انہوں نے جان چھڑا لی کہ چھوڑو ہے۔ یعنی کہ مرزا صاحب اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ کتاب ثابت ہے، اور یہ کتاب ثابت ہے اور بلازری کی توثیق بھی ثابت ہے، تو یہ روایت بھی مرزا صاحب کے نزدیک ثابت ہوئی۔ پھر بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ تو کہانیاں کرواتے ہیں لوگوں کو، جھوٹ بولتے ہیں کہ جی مرزا صاحب کے نزدیک یہ روایت ثابت نہیں تھی۔ اور ہم ایک اور بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں جی وہ انہوں نے بطور الزام یہ روایت پیش کی، الزاماً، کہ 3 شرطوں والی روایت جو ہے وہ انصاب الاشراف سے پیش کی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر 3 شرطوں والی روایت ماننی ہے انصاب الاشراف سے تو پھر یہ روایت بھی انصاب الاشراف سے مان لو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو 3 شرطوں والی ہے، یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے یہ کہنے والی روایت ہے کہ مجھے امیر المومنین یزید کے پاس لے چلو، میں اس کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو یہ روایت تو انصاب الاشراف کے علاوہ بھی دیگر کتابوں میں موجود، جیسا کہ تبری میں موجود ہے، تاریخ تبری میں یہ موجود ہے، اور جس سند کے ساتھ یہ انصاب الاشراف میں ہے، یعنی ہلال بن یصاف اور ان کے پیچھے حسین بن عبد الرحمن السلمی اور ان کے پیچھے عباد بن عوام وغیرہ، تو حسین بن عبد الرحمن سے لے کر آگے ہلال بن یصاف اور یہ ساری سند یہ تاریخ تبری میں بھی موجود ہے۔
تو جب تاریخ تبری میں موجود ہے تو پھر آپ الزاماً انصاب الاشراف کو کیوں پیش کرتے ہیں؟ اگر تو ایسا ہوتا کہ یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے یزید کو امیر المومنین کہنے اور بیعت کرنے کا ارادہ کرنے والی روایت صرف انصاب الاشراف میں ہوتی تب تو آپ یہ الزام دے سکتے تھے، لیکن اب تو آپ یہ الزام نہیں دے سکتے کیونکہ یہ روایت تو تاریخ تبری میں بھی موجود ہے، اور آپ کے نزدیک بھی اس کی سند تو صحیح بنتی ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں کے مطابق بھی یہ روایت صحیح بنتی ہے، اور ان کے شاگرد جو ہیں وہ اس کو صحیح بھی کہتے ہیں۔ کچھ شاگرد جیسا کہ مولانا ندیم ظہیر صاحب ہیں، وہ اس روایت کو صحیح مانتے ہیں۔ ہماری تحقیق میں یہ ضعیف ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک علمی اختلاف ہے۔ اس کو قطع نظر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب وہ جو روایت ہے یزید کی بیعت کرنے والی اور اس بیعت کرنے کا ارادہ کرنے والی اور امیر المومنین کہنے والی، وہ روایت تو تاریخ تبری میں بھی موجود ہے، تو پھر آپ انصاب الاشراف کا حوالہ دے کر الزامی طور پر کیسے یہ روایت پیش کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات میں نے بتا دیا کہ مرزا صاحب خود بھی انصاب الاشراف کو ثابت مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کا جھوٹا دفاع کرنے کے لیے اس کتاب کا انکار کر دیا۔ یہ آپ نے خود مرزا صاحب کی زبانی سن لینا ہے نا، تو آپ کو پتہ چل جانا ہے کہ مرزا صاحب کا یہ بالکل جھوٹا ہے یہ دعویٰ کہ میں تو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا جی۔ وہ اس روایت کو بالکل صحیح مان رہے ہیں اور لوگوں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں اور ان ائمہ پر طعن کر رہے ہیں جنہوں نے یہ نام نہیں لکھے ہیں۔ اور ہم آپ کو بتائیں کہ انصاب الاشراف والی روایت تو گئی نا، انصاب الاشراف تو کتاب ہی ثابت نہیں ہمارے نزدیک۔ اسی طرح علامہ بلازری کی توثیق بھی کوئی معتبر ثابت نہیں۔ البتہ مسند البزار میں جو روایت موجود ہے، علامہ حیثمی نے بھی امام بزار کی وساطت سے اور ان کے حوالے سے ہی نقل کی ہے، وہ روایت بھی ضعیف ہے، کیونکہ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاذ ہیں السکن بن سعید وہ مجہول ہیں۔ امام بزار کے جو استاذ ہیں، یہ مسند البزار میں 3839 نمبر پہ موجود ہے، امام بزار کے استاذ السکن بن سعید وہ مجہول ہیں۔ اب علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے بارے میں لکھ دیا کہ رواہ البزار ورجالہ ثقات، اسے بزار نے روایت کی اور اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ لیکن دوسری روایت میں مجموع الزوائد میں ہی وہ کہتے ہیں وشیخ البزار السکن بن سعید ولم اعرف ہو، امام بزار کے استاذ السکن بن سعید ہیں، میں انہیں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، یعنی مجہول ہے۔ تو السکن بن سعید مجہول ہے۔ بزار والی روایت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن وہ روایت بھی ضعیف ہے۔ 3 بندوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، سواری پر بیٹھنے والے پر، مہار پکڑنے والے پر، ہانکنے والے پر، یہ تینوں روایتیں، یہ تینوں جو بندوں کا ذکر ہے یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے، حالانکہ ان میں کسی کا نام بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ مطلق بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ مرزا صاحب یہ روایت تو ویسے ہی ثابت نہیں ہے، نام کے ساتھ کہاں ثابت ہونی تھی؟ آپ قیامت تک زور لگا رہو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین و تنقیص پر آپ ایک بھی حدیث پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی کس بیانیوں کا ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا ہوا ہے اور لوگوں کو بتایا ہوا ہے۔ دفاع معاویہ رضی اللہ عنہ کے ٹائٹل سے ہمارے 12 لیکچرز ہیں، ہمارے جو ہے وہ بڑا جو چینل ہے ہمارا اصلاح میڈیا کمپلیٹ لیکچرز والا، اس پہ دفاع معاویہ کے نام سے 12 لیکچرز ہیں جو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اور اس سے بھی زائد کے ہیں، 12 لیکچرز ہیں۔ ایک ایک بات، ایک ایک جھوٹ کو ہم نے بے نقاب کیا ہے۔ آپ اس طرح کی کتنی اور جو ہے وہ لاٹھیاں ان کے سہارے لیں گے، اور یہ جو آپ کا جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کا پروگرام ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ نہ تو پہلے اسلاف امت نے اسے کامیاب ہونے دیا اور نہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اسے کامیاب ہونے دیں، نہ تا قیامت یہ کامیاب ہوگا۔ صحابہ کا دفاع ہوتا رہے گا، صحابہ کو ماننے والے جب تک ہیں انشاءاللہ دفاع کرتے رہیں گے۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے جس میں نام بھی نہیں ہے، اور جس میں نام ہے تو وہ تو بالکل ہی ضعیف روایت ہے، یعنی بلازری اس کی توثیق بھی ثابت نہیں، اور یہ کتاب بھی خود علامہ بلازری سے ثابت نہیں ہے، اور مرزا صاحب اس کو ثابت مانتے ہیں۔ اب یہ کوئی عذر لنگ پیش نہ کرے جھوٹ بول کر کے جی مرزا صاحب تو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے، انہوں نے تو الزاماً پیش کی ہے، انہوں نے الزام یہی دیا نا کہ یہ انصاب الاشراف میں ہے، تو انصاب الاشراف کو خود وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے جان چھڑائی ہے اس کتاب سے اور غلط کیا ہے، یعنی کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ
حق کا انکار کرنے کے لیے شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے حق کا انکار کرنے کے لیے انصاب الاشراف کو ہی مشکوک کہہ دیا یا غیر ثابت کہہ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ جو کام ان کے نزدیک شیخ زبیر علی زئی صاحب نے جھوٹا دفاع کرنے کے لیے کیا ہے، مرزا صاحب تو وہ کام نہیں کریں گے نا. لہٰذا مرزا صاحب اس روایت کو ثابت سمجھتے ہیں. بس یہ تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے کہ جب ہمارے اوپر بات آئے گی تو ہم کہیں گے تو ہم نے تو الزام ہی پیش کیا ہے. جھوٹ بولتے ہیں. جو الزام ہے وہ بھی ہم نے ختم کر دیا ہے کہ وہ روایت تو تاریخ تبری میں بھی ہے. اب آپ کیسے الزامی طور پر اس روایت کو پیش کریں گے؟